اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے اس کے ذیل میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں دین امامت اور امامت دین کے حوالے سے پیش کی گئی، اور اس کا اب تک کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اگر ایک نبی، ایک امام خدا کی جانب سے جو ہادی آتا ہے، وہ ہدایت کرتا ہے جب لوگوں کی، تو ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دیتا ہے، ایک اسلامی معاشرہ بناتا ہے، اور اس اسلامی معاشرے کی جو اہم ترین خصوصیت ہے وہ ولایت ہے۔ کس معنی میں یہ بیان ہوا کہ ولایت کے دو رخ ہیں۔ ولایت عام، ایک جنرل معنی میں جو ولایت ہے اس کے دو رخ ہیں، ایک مثبت اس کا پہلو ہے، اس کا منفی پہلو ہے۔ مثبت پہلو سے مراد یہ ہے کہ جو اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جو مومنین زندگی گزار رہے ہیں، ان کے درمیان ایک بہت ہی گہرا تعلق ہو، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، ان کا ہدف ایک ہو، ان کا مقصد ایک ہو، ایک سمت میں جو ہے وہ حرکت کر رہے ہوں، اور اس اتنے زیادہ آپس میں نزدیک ہوں کہ اگر دشمن چاہے تو ان کے درمیان، ان کی صفوف کے اندر جو ہے وہ رکھنا پیدا نہ کر سکے۔ یہ ولایت کا وہ معنی ہے، اس کا جو پازیٹیو اور اس کا جو مثبت پہلو ہے کہ اس طرح سے مومنین کی آپس میں جو رشتہ ہے وہ اس معنی میں۔ اس کے بعد عرض ہوا کہ اسی ولایت کا جو دوسرا رخ ہے وہ اس کا ایک منفی پہلو ہے۔ منفی اس معنی میں کہ وہ لوگ جو کہ ان مومنین سے اجنبی ہیں، جو دشمنان دین خدا ہیں، جو دشمنان رسول ہیں، ان سے ان مومنین کا ایسا تعلق ہو کہ ان کی صفیں آپس میں واضح ہوں کہ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ تمہارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور تم لوگوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس میں آپس میں خلط نہ ہو، اس کے اندر آپس میں مکسنگ نہ ہو، لوگوں کی شناخت جو ہے محفوظ رہے، لوگوں کی شخصیت محفوظ رہے کہ یہ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، وہ ایک کافر، ایک مشرک ہے۔ اس طرح سے جو اگر ان کے درمیان تعلقات ہیں بھی تو فقط اس معاملے میں کہ ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات یا سیاسی تعلقات، فقط ان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی مسلم معاشرہ، جو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ نیچے نہ آئے اور ہمیشہ جو ہے اپنی عزت برقرار رکھے۔ ان تمام شرائط کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن جس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی ان کے ساتھ گھل مل نہ جائے، اس طرح نہ ہو کہ ان کے اہداف جو ہیں وہ گم ہو جائیں، جس طرح کہ آج ہم اپنے معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ اہداف جو ہیں اور یہ شخصیت جو اسلامی معاشرے کی ہے یہ گم ہو چکی ہے۔ اب تشخیص دینا اور اس کو جدا کرنا فقط رسومات کی بنیاد پر رہ گیا ہے، ناموں کی بنیاد پر رہ گیا کہ کسی کو پہچاننا ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں تو کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلے آپ اس کا نام پوچھ لیں، تمہارا نام کیا ہے؟ نام سے پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اگر نام سے پتہ نہ چل پائے تو آپ اس کے تھوڑی بہت جو ہے اس کے زندگی کے اندر رسومات جو ہیں اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ چیزیں نہ ہوں اس کے علاوہ تو ہم اس کے رہن سہن سے اس کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں لگا سکیں گے۔ اب پاکستان سے ہٹ کے پاکستان میں الحمدللہ پھر بھی ایک نسبتاً جو ہے وہ بہت ہی نسبتاً بہت بہتر ماحول ہے باقی اسلامی ممالک کے، یعنی اصلاً اس کو اسلامی ملک کہنا بھی جو انسان جو ہے مسلمان ہیں جہاں زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان کے اندر پھر بھی بہت بہتر ماحول ہے، لیکن آپ مثلاً ترکی چلے جائیں، آپ ملیشیا ہے، مختلف ممالک ہیں، تو وہاں پہ اصلاً شاید تشخیص دینا کہ اصلاً مسلمان معاشرہ ہے یا یہ غیر مسلم معاشرہ ہے شاید بہت مشکل ہے۔ بس
ولایت کا وہ جو دوسرا جو پہلو ہے، جس کے جو ولایت عام کا دوسرا پہلو ہے، وہ کیا ہے کہ ان کے اور دشمنوں کے درمیان، ان کے اور جو کافرین ہیں، مشرکین ہیں، ان کے درمیان ایک واضح سا خط، ایک واضح سی صف موجود ہو۔ اس کے بعد یہ بیان ہوئی بات کہ یہ جو اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی جامعہ ہے، اس کو اگر اس طرح سے چلنا ہے، واقعی ایک ہدف کے پیچھے چلنا ہے، ایک مقصد اس کا ہے، اور ان کو اس طرح سے ان کے دل جڑے ہوئے ہوں، سب کچھ کام اس طرح کرنا ہے، تو کیسے ہی ہوگا بغیر کسی محور کے، بغیر کسی ایک مرکزیت کے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک مرکزیت ہونی چاہیے، ایک محوریت ہونی چاہیے جو ان تمام لوگوں کو، ان تمام مومنین کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھے، ان کے دلوں کو جوڑ کر رکھے، وَإِلَّا اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات عرض ہوئی کہ اس محور کا نام، اس مرکز کا نام کیا ہے؟ وہ امام ہے۔ حالا ہم جو ہیں اپنی اصطلاح کے اندر اماموں کی جب کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں تو امام علی بن ابی طالب سے کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فقط، بلکہ اس سے پہلے رسول خدا کی ذات بھی امام ہے، وہ بھی امام ہے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اس جب زندہ ہیں تو وہ اس وقت اپنے اس اسلامی معاشرے کی امامت کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اپنے زمانے کے اندر ابراہیم جو ہے وہ خدا نے ان کو امام بنایا۔ بس امام کون ہوتا ہے؟ جو اس معاشرے کا، اسلامی معاشرہ جو اسلامی سوسائٹی ہے اس کا محور ہے، اور وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، ایک ہدف کے تحت اور ایک مقصد کے تحت ان سب کو لے کے جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ کانسیپٹ امامت کا، یہ ہے وہ ولایت خاص۔ اس ولایت کے دو پہلو ہو گئے، ایک ولایت عام، ایک ولایت خاص، یہ ولایت خاص ہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے کل کی گفتگو میں اس ولایت خاص کے ضمن میں تھوڑی تفصیل بیان ہوئی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کیا واقعاً قرآن نے مشخص کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے ولی خاص جو ہے، جو امام ہے، کون ہے، یا اس کو جو ہے لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو چند آیات کے ضمن میں جو ہے اس بات کو کی وضاحت ہوئی کہ نہیں، اس کو مشخص کیا گیا ہے، اس کو واضح کیا گیا ہے، اور کچھ ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو فقط و فقط کس میں فٹ آتی ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میں۔ درود بھیجو محمد آج اب کل کی گفتگو یہاں تک ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں، امامت کے اندر، امام کے اندر جو ہے یہ طے ہے کہ ایک طرح سے امامت کے معنی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف ہے۔ ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں وہ امام کو اس معنی میں نہیں لیتے جس معنی میں ہم اس کو اہل بیت کے ماننے والے اس کو لیتے ہیں۔ اہل سنت اس کو فقط ایک دنیاوی حکومت اور دنیاوی لیڈرشپ کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی جسے ہم خلافت کہہ لیں یا ظاہری حکومت کہہ لیں، اس معنی میں جو ایک ظاہری لیڈر ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ شاید، یعنی اگر ان کی جانب سے اگر ہم توجہ کرنا چاہیں، ان کی جانب سے اگر دیکھنا چاہیں تو شاید وہ ضروری نہ سمجھتے ہوں کہ جو ہے وہ کیوں جو ہے خدا کی جانب سے جو ہے امام کو جو ہے معین کیا جائے۔ دنیاوی لیڈرشپ ہے، لوگ اپنا کام چلانا خوب اچھی طرح جانتے ہیں، دیکھیں گے کہ جس کو بھی ہاں یہ مناسب انسان ہے اس کو انتخاب کر لیں گے، کہ جس طرح سے رسول خدا کی وفات کے بعد ہوتا ہے کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں اور ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ ان کے بقول اجماع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اب یہ شخص کو ہم جو ہے وہ مناسب سمجھتے ہیں، اس نے رسول خدا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہ سب ان کے سابقہ ہے، ان کی ہسٹری ہے، اس کے مطابق اس کو چن لیتے ہیں۔ ان کے بعد جو ہے وہ کوئی اور طریقہ، بالآخر یہ سلسلہ جو ہے ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہم جس معنی میں امامت کو بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، جس معنی میں امامت کو ہم لے رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہے، عام انسان جو ہے اس کو منتخب کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ امامت جو ہے فقط دنیاوی لیڈرشپ نہیں ہے، ظاہری لیڈرشپ نہیں ہے، دنیا کی حکومت کا نام نہیں ہے۔ امامت کے مختلف اسپیکٹس ہیں، مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، یہ بھی ہے اس میں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، خلافت ظاہری بھی، حکومت ظاہری بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن منحصر نہیں ہے فقط و فقط خلافت ظاہری اور حکومت کے اندر، بلکہ اس کے کچھ اور اسپیکٹس بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ امام کو خدا کی جانب سے منسوب ہونا چاہیے، اور انسان جو ہے، عام انسان اس کو نہیں بنا سکتا، کسی کو امام معین نہیں کر سکتا۔ وہ کیا اسپیکٹ ہیں؟ ایک اس میں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ دین کے معاملات کے اندر یہ جو امام ہے یہ مرجع ہے۔ مرجع یعنی کیا؟ جس کی جانب رجوع کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کو دین کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، آپ کس کی جانب رجوع کریں گے؟ امام کی جانب رجوع کریں گے، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، یہاں پہ دین کیا کہتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہم صلی اللہ کی جو زندگی ظاہری ہے 63 سالہ، اس کے بعد بالآخر ایسا نہیں کہ اپنی زندگی کے اندر تمام کے تمام مسائل امت مسلمہ کو جو بعد میں پیش آنے والے ہیں سب تو ان کی زندگی میں پیش نہیں آئے تھے. جو مسائل پیش آ گئے تھے آپ نے اس کو اپنی زندگی میں بیان کر دیا، لیکن جو مسائل پیش نہیں آئے تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا دین کے پاس اس کا کوئی جواب ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کے اندر ہر چیز کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، طبیان ہے، ہر چیز کو بیان کرنے والی، ہر چیز کے لیے طبیان ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں پیش نہیں آئے اور جو بظاہر بیان نہیں ہوئے، تو پھر یہ کون بیان کرے گا؟ بالآخر ایک ایسی ذات ہونی چاہیے یا نہیں کہ جس کی جانب اگر ہم اس کو سوال کریں کہ اس مسئلے کے اندر شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، تو ہم کو ایک ایسا جب وہ جواب دے تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ وہی جواب ہے جو خدا چاہتا ہے. یہ کون سی ذات اس طرح کا جواب دے سکتی ہے کہ جو ہر قسم کی لغزش سے، خطا سے جو ہے وہ دور ہو، جس کے اندر جو معصوم ہو، جس کے اندر کسی قسم کی خطا کا جو ہے وہ شائبہ بھی نہ ہو. تب ہم مطمئن ہوں گے ہاں کہ یہ جو جواب ہم کو دے رہا ہے یہ وہ جواب ہے جو خدا کی طرف سے ہے، یہ اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خطا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہے معصوم ہونا چاہیے. اور کون جو ہے وہ تعین کر سکتا ہے معصوم ہے؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے وہ معصوم ہے یا نہیں؟ میں تو اس کے دل کا حال نہیں جانتا. بس خدا کی ذات ہے جو تعین کر سکتی ہے، معین کر سکتی ہے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ معصوم ہے، اور اس کی اگر تم پیروی کرو گے تو اس نے جو بھی کہا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے کہا. بس اگر خود یہ کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے، یا اگر کوئی مسئلہ آتا ہے وہ پیش کرتا ہے کہ شریعت اس میں یہ کہہ رہی ہے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے نبی نے کہا ہو، ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا نے کہا ہو. کہ جس طرح سے جب رسول کوئی بات کہتے ہیں تو تم شک نہیں کرتے، اسی طرح سے ایک ایسی ذات ہونی چاہیے نبی کے بعد کہ جب وہ جو بھی کچھ کہے تو تم اس میں شک نہ ہو، اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو کہہ سکو کہ ہاں یہی ہے دین کی بات، یہی ہے اور قرآن یہی کہہ رہا ہے اور یہی ہے شریعت کا مسئلہ ہو. بس ہم امام کے اندر کچھ اور بھی ایسی شرائط کو ضروری سمجھتے ہیں. اس کی شرائط کے اندر سے ہے کہ جس کی وجہ سے، ان شرائط کے ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ امام کو جو ہے وہ منسوب ہونا چاہیے خدا کی جانب سے. ایک ہی اس کی یہ پہلو ہے کہ مرجعیت دینی، جسے ہم کہتے ہیں کہ دین کا جو جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بیان کرے. اس لیے جو ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ معصوم بھی ہو اور ہر قسم کا علم بھی رکھتا ہو. اب ان تمام باتوں کے پاس ہمارے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے امام کو اس طرح کا ہونا چاہیے، امام کو جو ہے عوام جو ہے منتخب نہیں کر سکتے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 124 مشہور آیت ہے، اور ہم نے جو ہے بار بار جو ہے وہ سنی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ مجالس اپنے ہاتھ میں کئی دفعہ سنی ہوں گی. ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب خدا نے حضرت ابراہیم کو بعض امتحانات سے گزارا، بعض چیزوں سے ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ان میں پورے اترے، انہوں نے بہترین طریقے سے اس امتحان کو جو ہے وہ پاس کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو خدا نے کیا کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام مقرر کرتا ہوں. کون مقرر کر رہا ہے، عوام یا خدا؟ خدا مقرر کر رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ جب ابراہیم نے ان امتحانات کو اچھی طرح سے جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ پاس کر لیا، تو خدا کہتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ مقام تو اتنا بڑا ہے، اتنا باعظمت ہے، تو اس کو خواہش تھی ان کی کہ ان کی ذریت کے اندر بھی جائے، دعا کی کہ کیا یہ میری ذریت میں بھی امامت ہوگی؟ تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگی، اور نہ یہ کہا کہ ہاں ہوگی. ایک چیز کو جو ہے مشروط کر دیا، کہا کہ یہ عہد جو میرا ہے، دیکھیں ایک اور اس میں اشارہ ہے، عہدی. امامت کیا ہے؟ میرا عہد ہے، میرا پیمان ہے. یہ لوگوں کے کام نہیں ہے کہ لوگ جو ہے کسی کو بھی اس عہد کو دے دیں. یہ میرا عہد ہے، میں جس کو چاہوں گا، جو میرا عہد ہے تو میرے اختیار میں. یہ عہد جو میرا ہے، جو پیمان جو میرا ہے، یہ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں نہیں جائے گا؟ ظالمین کے پاس نہیں جا سکتا، وہاں نہیں پہنچ سکتا. یعنی اگر تمہاری اولاد میں سے واقعاً ایسے کچھ لوگ ہوئے تمہاری ذریت کے اندر کہ جو اس معیار پہ پورے اترے کہ جن پر ظالم کا لیبل نہ لگ سکے کامل طور پر، تو ہاں یہ
عہدہ ان کو بھی مل سکے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کو نہیں ملے گا. خوب، اس کے اندر دیکھیں، جب سب سے ایک پہلا نقطہ کیا ہے جو ہم کو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا جا رہا ہے کہ ہم تم کو امام بنا رہے ہیں لوگوں کا، تو کیا یہ واقعہ جو ہے ان کی زندگی کے اوائل کا واقعہ ہے یا ان کی زندگی کے اواخر کا واقعہ ہے؟ اب یہ معلوم کرنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے اواخر کا، آخری زندگی کا واقعہ ہے، تو اس سے بات ثابت ہوگی کہ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت اور رسالت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، اس کے بعد ایک اور عہدہ باقی رہ جاتا ہے کہ جو اس سے بلندتر ہے اور جو ان کو اب دیا جا رہا ہے، جس کا نام امامت ہے. اگر یہ ان کی زندگی کے آخری زندگی کا واقعہ، ان کے اواخر کا واقعہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے جب عہدے دیے جاتے ہیں تو روش کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے عہدے سے بڑے عہدے کی طرف جایا جاتا ہے. پہلے کم عہدہ، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ شخص جو ہے اس مقام پر پہنچ گیا، اس کو اور بڑا عہدہ دیا جاتا ہے. جب اس مقام کو بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ سنبھال لیتا ہے، تب اگلے مرحلے کے لیے جب قابل ہو جاتا ہے تو اس کو اس سے بڑا عہدہ دیا جاتا ہے. یہی طریقہ ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کسی کو پہلے مثلا فرض کریں آرمی کے اندر پہلے جنرل بنا دیا جائے، بعد میں اس کو میجر بنایا جائے، بعد میں کیپٹن بنایا. تو یہ طریقہ نہیں. ہمیشہ چھوٹے عہدے سے جو ہے وہ بڑے عہدے کی طرف انسان. اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے. اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ آپ کی زندگی کا جو ہے وہ کہ آخری زندگی کا یہ واقعہ ہے؟ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم، جب تم نے جو امتحانات کو پاس کر لیا تو اب ہم تم کو امام بنا رہے ہیں. اس لیے کہ اس کے اندر خود اس آیت کے اندر ایک کرینہ ہے. کیا کرینہ ہے؟ کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے سوال کرنا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اچھا تو نے مجھے تو امام بنا دیا، میری ذریت کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی امام بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ خوب، یہ سوال کرنا کیا بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے؟ صاحب اولاد ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص کی اولاد ہی نہ ہو اور اس کو توقع بھی نہ ہو اولاد ہونے کی، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ایک تو وہ جو ہے بڑھاپے کے اندر صاحب اولاد ہوئے ہیں، دوسرا جو ہے کچھ آیات سے یہ واضح طور پہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی زوجہ بھی اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں 70 سال کی، کہ اب ان کو اولاد ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے کہ اب میری اولاد بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے جب وہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ بشارت دیتے ہیں، جب حضرت لوط کی جانب جا رہے تھے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور جو بشارت دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعجب کرتے ہیں. تو ان کو فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ بات ہے خدا کی جانب سے ہے. حتیٰ وہ اس وحی کو، اس فرشتے کی بات کو ان کی زوجہ بھی سنتی ہیں اور وہ بھی تعجب کرتی ہیں، اور ان کو بھی جو خدا فرشتہ جو ہے وہ یہ بشارت دیتا ہے کہ تم اس بات میں جو ہے وہ اس بات پہ اطمینان رکھو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو وہ جو ہے بڑھاپے کے اندر تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کو کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت کی بات ہے یہ. بس جو ہے یعنی بڑھاپے کے انت تک ان کو اولاد نہیں ملی تھی. اب جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں خدا سے کہ یہ عہدہ کیا میری ذریت میں بھی جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد ہو چکے ہیں جب اس کے بعد پھر دعا کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری لمحوں کی بات، آخری مثلا ایام کی بات ہے، آخری سالوں کی بات ہے. دوسرا، خود اس آیت کے اندر جو کہا کہ جب ہم نے ابراہیم کو جو ہے مبتلا کیا، اس سے مختلف امتحانات لیے، تو ابراہیم نے جو ہے ان امتحانات کو جو ہے وہ پورا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ. دوسری طرف سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کیا ہے؟ مختلف امتحانات ہیں، مختلف. عجیب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جو قرآن کے اندر جو 2 دن پہلے اشارہ ہوا تھا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھ جو جماعت ہے وہ تمہارے لیے جو ہے اسوہ ہے. واقعا یعنی قرآن نے حضرت ابراہیم پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے، بہت زیادہ اہمیت دی ہے. حتیٰ ائمہ کی روایات کے اندر بھی ایک خاص احترام کے حامل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. عجیب ہے ان کی زندگی. انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایک شخص جو ہے وہ جوانی سے جو ہے وہ برسر پیکار ہے. پہلے جو ہے وہ بتوں کا اس طرح سے مقابلہ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. کتنے سارے مراحل کو طے کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور انہوں نے بتوں کو توڑ دیا،
گئے اور توڑ دیا. یہ گئے اور توڑ دیا نہیں ہے، اس کے اندر کتنی زیادہ توحید انسان کی جو ہے وہ قوی ہونی چاہیے، اس کے اندر کتنی زیادہ وحدانیت انسان کا جو خدا کا عقیدہ ہے وہ کتنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ایک پوری حکومت کا جو ایک جو سسٹم ہے، اس کا جو عبادت خانہ ہے، اس کے اندر جا کے آپ وہ پوری قوم جس کی عبادت کرتی ہے اس کے سب سے بڑے بت کو آپ جو سارے بتوں کو آپ توڑ دیں. یہ آسان نہیں ہے. یہ اس ابراہیم علیہ السلام کے اس قوی ایمان اور اس بلند درجے کی حکایت کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کی سزا میں کیا آگ کی سزا دی جاتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا. آگ بھی کیسی آگ کہ جو روایت کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ اوپر سے اگر پرندے بھی اڑتے تھے جو ہے وہ اس میں اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس کی تپش کو. وہ اس کی روایت کے اندر مختلف تفصیلات ہیں کہ کس طرح سے اس کو بنایا گیا. جو بھی ان سارے امتحانات کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دے چکتے ہیں. اس کے بعد مزید پھر جو عجیب ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے خدا 70 سال کی ان کی اپنی عمر مجھے نہیں پتا، اس وقت ان کی زوجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 سال کی ہو چکی تھی اور ان کی اپنی ایج کیا تھی نہیں معلوم. تو اس بڑھاپے کے اندر خدا ان کو جو ہے وہ اولاد دیتا ہے. کتنی محبت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد سے. اب جب کہ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں تو کیا ایک اور عجیب امتحان ہے جس کا بھی جو قرآن کے اندر ذکر آیا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اس میں جو ہے جب اس بڑھاپے کے اندر جب صاحب اولاد ہو چکے ہیں تو کہا جاتا ہے اب وہ بچہ بھی چھوٹا سا ہے، ابھی بڑا نہیں ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے سے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی اور اس بچے کو جاؤ شام سے کہاں لے جاؤ؟ مکہ کی سرزمین. اس زمانے کے اندر اس زمانے کا سفر آپ سوچیں، شام سے مکہ کی سرزمین. تم جاؤ اور کیا کرو؟ وہاں جا کے زیارت کر کے واپس نہیں آنا، اپنی بیوی اور بچے کو وہیں چھوڑ کے آ جاؤ. اور وہ کیسی زمین ہے جو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی زمین جو کہ بنجر، ایک بیابان، خشک، جہاں پہ کوئی کسی درخت اور کسی جو ہے وہ نباتات کی کوئی جو ہے وہ آثار نہ ہو. ایسی زمین میں خدا سے آیت جو حکایت کری ربنا انی اسکنت من ذریتی، چونکہ تو نے حکم دیا ہے، تو نے امر کیا ہے تو میں اپنی اس بیوی بچے کو اس سرزمین کے اندر جو ہے ساکن کر کے آیا ہوں. اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ. ان کی دعا بھی کیا مانگتے ہیں؟ اے خدا بس ان کو جو ہے نماز گزار، یعنی ان کو بھی اپنا بندہ بنا لے، مجھے تجھ سے اور کچھ نہیں چاہیے. کہ کوئی اور بندہ ہو تو خدا سے کہتا میں نے تیرا اتنا بڑا امتحان جو ہے کوئی اور چیز نہیں، بس اے خدا ان کو بھی اپنا بنا لے، لیقیموا الصلاۃ، یہ بھی نماز گزار بن جائیں. یہ بھی امتحان یہ بھی گزر گیا. اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ جوان ہوتے ہیں، اس جوانی کے اندر پھر وہ جو امتحان آتا ہے جس پہ آپ سب جانتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں، سب چیز آپ کے سامنے ہے کہ اب آتا ہے کہ اب اسی اسماعیل کو کہ جو تمہیں اتنے عزیز ہیں، اب ان کو کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے. ان کو ذبح کرنا ہے. 2-3 دفعہ خواب میں دیکھتے ہیں، جب یقین ہو جاتا ہے خدا کی جانب سے تو اسماعیل کو بتاتے ہیں. حضرت اسماعیل بھی کتنے کس مقام پر ہیں، کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو خدا نے کہا ہے اس کو انجام دیں. کتنے سکون سے، کتنے اطمینان سے کہ ہاں جس کو آپ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو کچھ آپ کو خدا نے کہا ہے اس کو انجام دیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جہد سے خوف نہیں تھا کہ میں اس کام کو انجام دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا، اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام شاید اشارہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ اے بابا آپ کو پریشانی نہ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو. یعنی آپ تو اطمینان کی اس منزل پر ہیں، آپ تو اس یقین کی منزل پر ہیں، آپ کو اس میں جو ہے آپ کے جو ہے وہ ہاتھ پیر میں لرزہ نہیں آئے گا. اتنے بڑے کام آپ کو شاید میری وجہ سے اگر کوئی یہ پریشانی ہے کہ میں اس امتحان کو نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے بھی جو صابر پائیں گے، مجھے بھی اس کے اندر جب خدا کا امر ہے تو کوئی مشکل. فلما اسلم وتلہ للجبین، پس جب یہ دونوں یہ ہے اسلام، اسے کہتے ہیں اسلام. دیکھیں ایک وہ زندگی، ایک ہمارا اسلام ہے، کتنے سطحی ہو کر رہ گئے یہ معنی جو ہے. میں جس طرح سے ایک مسلمان ہوں، جس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اور ایک وہ ابراہیم کا جو اسلام ہے، جسے اسلام جو اسلامی واقعی ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ دونوں جب اس طرح سے خدا کے سامنے تسلیم ہو گئے اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور وَنَادَيْنَهُ، اور جب چھری چلا دی تھی، یعنی کہ مثلا نہیں، چھری چلا دی. بس جب خدا نے دیکھا کہ ہاں حضرت ابراہیم جو ہے انہوں نے اپنا امتحان پورا کر دکھایا تو آواز دی کہ ابراہیم ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم جو ہے
اسماعیل کو جو ہے ذبح کر دو، نہیں، ہم فقط تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے۔ اس امتحان کو جو ہے وہ کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا ہے قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس کے اندر اسی آیت کے اندر آگے جا کے ارشاد ہوتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو امتحان تھا، بلا یعنی امتحان جو ابتلا سے، یہ جو امتحان تھا یہ بلائے مبین تھا، یہ بہت ہی واضح، بہت ہی آشکار۔ بس یہاں پر بھی اس آیت کے اندر بھی جو جس کو شروع میں عرض کیا کہ جب ابراہیم کا خدا نے امتحان لیا اور اس کے بعد کہا کہ ہاں تم نے ان تمام امتحانات کو جو ہے وہ پورا کر دکھایا، اب تم کو جو ہے وہ امامت کے مرتبے فائز کر رہے ہیں، ایک اس قرینے کی وجہ سے کہ یہ والا امتحان سب سے بڑا امتحان تھا، اور یہ کب ہوا ہے؟ حتماً ان کے بڑھاپے کے اندر ہوا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور دوسرا خود اس قرینے سے کہ جو آپ نے دعا کی تھی کہ یہ میری ذریت کے اندر بھی امامت آنی چاہیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے آخر کے ایام کے جو ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو امام بنایا گیا، جب آخری زندگی کا واقعہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت دونوں سے کیا ہونا چاہیے؟ بالا تر ہونا چاہیے۔ ایک درود بھیجے محمد وعلی محمد۔ اب جب کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، خدا ان کو جو ہے وہ لوگوں کا امام بھی بنا دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآنی اصطلاح کے اندر یعنی ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت پہ تو نہیں ہے، ہماری گفتگو ہے ایک کلی طور پر جو ہے امام ہم جس کو کہتے ہیں، حضرات جو ہے اکثر دیر سے آئیں، اس بات کو جو ہے اس کی ایک لنک پیدا کرنے کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ بات ہماری کل تک یہ ثابت ہوئی تھی کہ اسلامی معاشرے کے اندر دو اہم چیزیں ہیں، ایک ولایت ہے، ولایت عام ہے، ولایت خاص ہے۔ ولایت عام کے بھی دو پہلو ہیں، ایک اس کا مثبت پہلو ہے کہ جو مومنین کے درمیان آپس میں ولایت ہے کہ ان کا آپس میں گہرا رشتہ، گہرا تعلق ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ دوسرا بات ہوئی تھی کہ ان کا دشمنوں سے ایک ان کی دوری ہونی چاہیے، ایک واضح سا ایک محاذ ہونا چاہیے، ہمارا محاذ ہے، یہ تمہارا محاذ ہے، ایک صف ہونی چاہیے کہ جو ان کو جدا کر دے آپس میں۔ یہ ولایت ہے، ولایت عام۔ پھر ایک یہ ہے کہ ولایت خاص ہے۔ ولایت خاص کیا ہے کہ اس اسلامی معاشرے کو اگر اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، اس اسلامی سوسائٹی کو اپنے ہدف تک پہنچنا ہے، ان کے درمیان اگر واقعی ایک انسجام اور ایک وحدت ہے اور ایک مقصد کی جانب ان کو چلنا ہے، تو ان کا ایک محور ہونا چاہیے، ایک ان کا لیڈر ہونا چاہیے جو ان کو اس خدا کی جانب اور اس ہدایت کی جانب لے کر چلے۔ یہ اس شخص کا نام، اس محور کا نام ہم نے کیا رکھا؟ امام۔ یہ امام کی ذات ہے، اور جس کے لیے جو ہے وہ کل کی گفتگو میں ثابت ہوا کہ یہ ذات کون ہے رسول خدا کے بعد؟ خدا جو ہے وہ ولی ہے، اور جو ہے وہ رسول ولی ہے، اور ان کے بعد ان کے جانے کے بعد کون ولی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، جو اس آیت سے سورہ مائدہ کی جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد آج کی گفتگو تھی کہ یہ جو امام ہے یہ کیا جو ہے وہ ہم انتخاب کریں گے اس کا، جس طرح کہ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں، یا اس کو جو ہے فقط فقط خدا منتخب کر سکتا ہے، خدا چن سکتا ہے؟ یہاں تک کی بات ہوئی تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے جو ہے وہ شاہد لانا مقصود تھا کہ اس آیت کے اندر خدا نے کیا کہا کہ اے ابراہیم جب تم نے ان امتحانات کو پورا کر لیا تو ہم نے تم کو امام بنایا۔ کس نے بنایا؟ خدا نے۔ اس کا مطلب ہے کہ عہدہ کون دے گا؟ عوام نہیں دے سکتے ہمارے نظریے کے مطابق۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ہے، اس کے اوپر دلیل ہے۔ اللہ اہل سنت کے جو بھی نظریہ ہم سے ٹھیک ہے، ان کا اپنا نظریہ، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل ہوں گے، ہمارا مقصد یہاں پہ اختلاف ہمارا جو نظریہ اس کی دلیل ہے، ہم اپنے نظریے کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے یہاں پہ اختلاف اور اس معنی میں وہ ویسے مناظرہ ہی نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، نہیں، ہم جس عقیدے کے قائل ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، مقصد یہ بیان کرنے کا۔ خوب، بس یہ امام خدا کی جانب سے معین ہوگا۔ امام کو اگر ہم قرآن کے اندر سمجھنا چاہیں مزید جو ہے وہ، جی میں گھڑی پہ نظر پڑی تو 8:15 تو اسی وقت ہو چکے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ گفتگو بالکل شروع ہوئی ہے، لیکن چلیں تھوڑا بہت جو ہے وہ، چونکہ افراد جو ہیں وہ معمولاً دیر سے آتے ہیں، مجھے بار بار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بات کرتے چلا ہوں تو شاید بعد میں آنے والوں کو سمجھ میں نہ آئے، اور اگر جو ہے وہ رک رک کے کروں، بات تھوڑا ریپیٹ کروں تو ہوتا ہے کہ جو ہے ٹائم گزر گیا، لیکن اب کچھ آ رہا نہیں، انشاءاللہ خدا وقت میں برکت دے گا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ بھی کوشش کریں تھوڑا سا جلدی آ جائیں تاکہ جو ہے وہ اس موضوع کو کسی جگہ تک پہنچا سکیں۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ خوب، امام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں
ایک اور درود بھیجتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ پھر لوگ آتے رہیں گے اور ڈسٹربنس ہوتی رہے گی. تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. قرآن کے اندر ہم مزید اس کو سمجھنا چاہیں، تھوڑا اور گہرائی کے اندر جائیں کہ امام کون ہوتا ہے. سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 73 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے جو ہے اسحاق اور یعقوب کو، یعنی ابراہیم کو جو ہے اسحاق کو بھی عطا کیا اور یعقوب بھی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو جو ہے صالح، اپنے صالح بندہ بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امام بھی بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، لیکن پھر امام کے بارے میں ایک خاص ایک صفت لے کر آیا. یہ جو امام ہے کیا، اس کو اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ یہ کیا ہے، یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. صحیح. سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے جو ہے بعض کو جو ہے وہ کیا بنایا، امام بنایا. وہاں پہ پچھلی اس میں ذکر کیا تھا، یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کہا کہ بعض لوگوں کو امام بنایا. یہدون بامرنا، لیکن بات وہ جو قید تھی وہ دوبارہ سے یہاں پہ بھی تکرار ہوئی ہے، دوبارہ سے یہیں پہ ایگزیکٹلی ریپیٹ ہوئی. یہ جو امام ہے کیا کرتا ہے، یہدون بامرنا. ایک طرح سے بتایا جانا چاہ رہا ہے کہ امام جو ہماری اصطلاح کے اندر ہے، جو قرآنی اصطلاح کے اندر امام ہے، اس کو اگر تم سمجھنا چاہو، اس کی جو ایک خاص خصوصیت ہے، یعنی جس کو نبی اور رسول سے جدا کرتی ہے. دیکھیں مسئلہ ہے کہ امام کو جو ہے بہت سے لوگوں نے تفسیر کرنا چاہا. امام کیا ہوتا ہے؟ امام کی ڈکشنری میں آپ لغوی معنی دیکھیں تو ایک ایسا پیشوا کے معنی میں، مقتدیٰ کے معنی میں، جس کی آپ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. جس کو خوب، تو اس کو تو نبی بھی جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، رسول کو بھی فالو کیا جاتا ہے. بعض جگہ مطاع کے معنی میں ہے، مطاع یعنی میم تو الف عین، ذہن کے اور تلے مطاع، تو جو جس کی اطاعت کی جائے، تو وہ بھی جو ہے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. تو امام کی ایک خاص خصوصیت جو اس کو جدا کرے باقی لوگوں سے، نبی بھی نہ ہو، رسول بھی نہ ہو، ایک الگ عہدہ ہے نا. خدا نے کہا کہ ہم نے اس کو بعد میں الگ سے امام بنایا، تو اس کے اندر ایک خاص معنی ہونا چاہیے. تو قرآن یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ جو خاص معنی ہے جو اس کے اندر ہے اور باقی کہاں پہ نہیں ہے، نبی اور رسول کے اندر نہیں ہے. یعنی وہ نبی اور رسول جو امام نہ ہو. دیکھیں ایک دفعہ ایک نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے جو امام بھی خدا نے اس کو بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی یہ چیز آ جائے گی. لیکن اگر فقط اور فقط امام کو الگ سے دیکھنا چاہیں تو نبی کون ہوتا ہے؟ جو خبر لے کر آتا ہے. رسول کون ہوتا ہے؟ جو اس پیغام کو پہنچاتا ہے. امام کون ہوتا ہے؟ جو ہدایت تو کرتا ہے لیکن یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے ایک ہدایت کرتا ہے. خوب. اور پھر اسی آیت کے اندر آگے جا کے لما صبروا، اور اس کے آگے جا کے انشاءاللہ بات ہوگی. یہ جو امر کہا کہ ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، اس کا ہمارے ذہن میں فوراً کیا مطلب آتا ہے؟ اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں یہدون بامرنا، یعنی ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، یعنی ہمارے حکم سے ہدایت کرتا ہے، یہی ہمارے ذہن میں آتا ہے. لیکن مراد حکم نہیں ہے کہ جو امام ہے ہمارے حکم سے. امر کیا ہے؟ خود امر کو بھی اگر دیکھنا چاہیں تو ہم کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کی جانب رجوع کریں. جب قرآن ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ امام کون ہے، کہ جو ہدایت کرتا ہے ہمارے امر سے، اس طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے، تو اسی ڈیفینیشن کو پورا اچھی طرح سمجھنے کے لیے دوبارہ قرآن کی طرف جائیں. کہیں کہ امر اب کیا ہوتا ہے؟ کس سے پوچھیں؟ خود قرآن سے پوچھیں کہ امر ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ امر کیا ہوتا ہے. جب امر سمجھ میں آ جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہدون بامرنا کیا ہوتا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ امام میں اور باقی میں کیا فرق ہے. امر کیا ہے؟ سورہ یاسین کے اندر آخری آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا، کیا ہے؟ جب خدا جو ہے کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کن. اب یہ کہنا کہ کہتا ہے یہ بھی تھوڑا مشکل ہے اس کو اس طرح سے ترجمہ کرنا. بس وہ کہتا ہے کن، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتی ہے. جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پھر کتنی عظیم ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملکوت ہر شے ہے. خوب. اب ایک سوال سے دوسرا سوال، ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ امر کیا ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا کہ امر کیا ہے. امر یہ ہے کہ جب ارادہ کیا جائے تو جیسے ہی ارادہ ہو وہ شے ہو جائے. یہی ہے نا امر کیا ہے؟ خدا ارادہ کرتا ہے کسی شے کا، کسی بھی شے کا، بس اس کا ارادہ کرنا، یہاں اور وہاں اس چیز کا ہو جانا. لیکن پھر ساتھ ہی اگلی آیت کے اندر کہتا ہے کہ یہ جو، اچھا ایک اور آیت کو بھی دیکھ لیں ساتھ میں، وما امرنا، ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وما امرنا، ہمارا امر کچھ نہیں ہے. امر کو سمجھنا چاہتے تو بس یہ ہے، الا واحدۃ کلمہم بالبصر،
امر ہمارا واحد ہے، یعنی اس کے اندر کثرت نہیں ہے. جس طرح سے پھر مثال دی، جیسے کیا پلک جھپکنا، پلک جھپکنا کیسا ہوتا ہے؟ اس طرح کا ایک امر ہے، یعنی بہت ہی اس کے اندر، یعنی کہ کوئی زمان، اب انسان کے لیے تصور کرنا کوئی چیز بغیر زمان کی بہت مشکل ہے. ہم چونکہ ایک زمان کے ٹائم فریم میں رہتے ہیں تو اس سے باہر نکل کے سوچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو انسان کے ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے کیا کہا؟ پہلی آیت کے اندر کہا کہ مثلا جب خدا کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. تو ہم کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ وہاں پہ لے آیا کہ کن، خدا کہتا ہے کن تو ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو بس ایک پلک جھپکنے کی طرح، یعنی بہت ہی زیادہ فاسٹ کہنا بھی مناسب نہیں ہے. اصلاً جو ٹائم فریم سے باہر ایک چیز ہے، اصلاً وقت جو ہے وہ وہاں پہ درکار نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی چیز ہے؟ یہ جو امر ہے پھر کس قسم کی چیز ہے؟ امر در حقیقت اس کو سمجھنا چاہیں، اس کا مطلب ہے کہ امر جو ہے، دیکھیں انسان کی جو خلقت ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ کیا ہے؟ جب انسان، ایک بچہ ہے دنیا میں آتا ہے، جو ہے اس کو ایک ٹائم لگتا ہے بڑے ہونے میں، اس کو جو ہے نشو و نما کے اندر ہر چیز جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ زمان کے ساتھ ہے. ہر چیز جو ہے تدریجی ہے، کوئی چیز جو ہے بغیر ٹائم کے نہیں، بغیر وقت کے نہیں ہے، زمان کے نہیں ہے. ہر چیز کو ایک تدریجی چاہیے، ایک سے کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، گریجول چیز ہوتی ہے، گریجول پروسیس ہے. خوب، خدا اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی اشیاء ہیں در حقیقت ان کے دو رخ ہیں. دو رخ ہیں. ایک وہ رخ ہے جسے تم دیکھتے ہو، جو تمہارے سامنے یہ جو مخلوقات ہیں، یہ سارے کس طرح سے ہیں؟ یہ تدریجی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، گریجولی ہیں. یہ سب انہی تمام اشیاء کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. جتنی بھی اشیاء ہیں ان کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، جس کے اندر کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، جو زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امر ہے، اور جو ہم سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ منسوب ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی فرض کریں ایک یہ چیز ہے، اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے خدا کی ذات سے، اور ایک جو ہے اس چیز کا جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کا ریفلیکشن جو مخلوقات کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. ہر وہ چیز جو ہے اس کے دو رخ ہیں، اس کہتے ہیں نا سکے کے دو رخ کہہ لیں، یا مثلا کس طرح اس کو سمجھایا جائے، اس کے دو رخ ہیں. وہ رخ جو خدا کی جانب ہے وہ کن فیکون والا ہے، جس کے اندر کسی وقت اور کسی زمان اور مکان کی کوئی قید نہیں ہے، کن فیکون ہے، ارادہ کرتا ہے ہو جاتی ہے. لیکن ہم جب عالم مادہ کے اندر آتے ہیں تو ہم کو ایسی چیز تو نظر نہیں آتی کہ جو ایک دم سے ہو جائے. ہم کو ہمیشہ کیا چیز نظر آتی ہے؟ جو گریجول ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ بس یہ جو مخلوق کا یہ والا پہلو ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلق، اور وہ جو پہلو جو خدا سے منسوب اس کو کہتے ہیں امر. ٹھیک ہے؟ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ خود یہ دو آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ امر کیا ہے؟ امر وہ پہلو ہے کہ جس کے اندر خدا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی بغیر کسی وقت کے، بغیر کسی. یہ جو چیز ہے اسی کو جو ہے وہ خدا نے اگلی آیت میں کیا کہا؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. یعنی یہ در حقیقت یہ امر کیا ہے؟ وہی ملکوت ہے. کیونکہ فوراً کیا کہا کہ خدا کے ہاتھ میں امر ہے، اور پھر خدا اپنی تعریف کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ تعریف ہے اس خدا کی کہ جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے. یعنی اب کہا کہ وہ جو امر ہے در حقیقت کیا ہے؟ وہی ملکوت ہے. ملکوت کیا ہے؟ اشیاء کا جو باطنی پہلو ہے جسے تم دیکھ نہیں رہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، اشیاء کی جو حقیقت ہے، اشیاء کا جو باطنی پہلو ہے، وہ در حقیقت کیا ہے؟ اس کا ملکوت ہے. وہ اس کا ملکوت ہے. یہ سب جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. خوب، اب امام کو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ امام کیا ہے؟ یہدونا بے امرنا. کس طرح سے ہدایت کرتا ہے؟ ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ملکوت جو ہے، عالم کا جو ملکوت ہے، عالم کا جو باطن ہے، عالم کا جو حقیقت ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ذریعے سے کرتا ہے امام ہدایت؟ امر کے ذریعے سے کرتا ہے. اور امر کیا ہے؟ وہی ملکوت ہے. ملکوت یعنی وہی باطن اشیاء، وہی جو ہے جو حقیقت اشیاء ہے، وہ امام کے سامنے ہے. جب اس کو ہدایت کرنی، ہدایت کس کی کرتا ہے انسان؟ میں انسان کی جو ظاہر کی ہدایت نہیں کی جاتی. ہدایت کسی سے کی جاتی ہے؟ انسان کے دل کی ہدایت کی جاتی ہے. جب انسان کا دل ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، دل حکم دیتا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ بس ہدایت جو ہوتی ہے انسان کے دلوں کی اور ان کے اعمال کی، جو سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کی ہدایت کرنا مقصود ہے. امام کس طرح سے ہدایت کرتا ہے؟ اپنے امر کے ذریعے سے. امر کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے، جو کہ باطن اشیاء ہے، جو کہ ملکوت ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. یعنی امام جو ہے وہ تمام ان چیزوں کے اوپر، انسان کے جو باطن ہے، اس کی جو چیز، جس چیز کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، جسے ہم کہتے ہیں دل کا حال،
جو ہم سب سے جو آپ میرا دل کا حال آپ سے پوشیدہ ہے, آپ کے دل کا حال مجھ سے پوشیدہ ہے, لیکن یہ سب کس کے لیے واضح ہونی چاہیے تاکہ وہ ہدایت کر سکے؟ امام کے لیے واضح ہونی چاہیے, جبھی تو جو ہے وہ ہدایت کر سکے گا امر کے ذریعے سے. اگر ایک نبی کی طرح یا ایک رسول کی طرح ہدایت کرنی تھی تو کیا ہوتا؟ نصیحت کرتا, دیکھو یہ کام کرو, یہ نہ کرو, یہ خدا کی آیت ہے, یہ سارے احکامات ہیں, اس طرح سے ہدایت کرتا. لیکن اب امام جو ایک مرحلہ بڑھ کر ہے, ایک بالاتر مرحلہ ہے, وہ یہدون بامرنا, اب وہ باطن کے اندر جا کے ہدایت کرتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کے اندر وہ تصرف کرنا چاہے امام, اور چاہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے, تو اس کو ہدایت پر لے آتا ہے. مثال, بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی واقعہ کربلا کے اندر کتنی مثالیں موجود ہیں. یہ حر کی مثال مگر غیر عظیم ہے. یہ ہے امام کہ جس کے سامنے جو ہے فقط ظاہر نہیں ہے, باطن بھی اس کے سامنے جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, باطن بھی اس کے سامنے جو ہے وہ بالکل عیاں ہے, اور اس طرح سے جو اس کے اندر تصرف کرتا ہے. اس کے اندر ابھی بات جو ہے یہاں پہ آدھی رہ گئی, اور اس کی جو ہے وہ تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گی انشاءاللہ, کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا وقت پر آ جائیں گے تو اس کو مکمل کر سکیں گے. ایک درود بھیجیں محمد وعلی محمد. بس آخری ایک جملہ کہہ دوں کہ نبی اور رسول جو ہدایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں, بات پہنچا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے حقیقت ہے, اس طرح سے یہ شریعت ہے, یہ دین ہے, اور لوگ جو ہے عمل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کرتے ہیں ان کی بات پر. اور امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف کہتا نہیں ہے, ایصال الی المطلوب کرتا ہے, یعنی ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے, آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک دفعہ کہتا ہوں راستہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھو وہ منزل ہے وہاں چلے جاؤ, ایک دفعہ ہے کہ میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں لے جاؤں, آؤ میں تمہیں لے جاؤں. یہ فرق ہے, ایصال الی المطلوب ہے, لے جاتا ہے آپ کو. واقعاً اگر ہم اپنی ان ائمہ کی ہستیوں سے جو ہے توسل کریں اور ان سے چاہیں, وہ تو امام کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہدایت کرنا چاہتے ہیں, ان کا تو کام ہی یہ ہے, کیوں نہیں وہ یہ کام کریں گے. لیکن واقعاً کیا ہونا چاہیے, کوئی پیاسا اور کوئی طالب ہونا چاہیے. واقعاً میں طلب کروں امام سے, تو امام کو تو خدا نے اس کا عہدہ ہی یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا, یہدون بامرنا, اس کا کام ہی ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے ہاتھ پکڑ کر دستگیری کرے اور ہدایت تک لے جائے, آپ کو جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچا دے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا, پہلے مرحلے میں یہ دکھانا ہوگا کہ میں پیاسا ہوں, میں تشنا ہوں. کس چیز کا تشنا ہوں؟ میں فقط آپ کے زیارت کے لیے جب آتا ہوں, آپ کے مزار پہ جب آتا ہوں, تو میرے فقط ذہن میں جو ہے یہ نہیں, میرے ذہن میں در حقیقت میں ہدایت لینے کے لیے آیا ہوں, میں در حقیقت ہدایت کا پیاسا ہوں. جب امام دیکھیں گے کہ یہ اتنی دور سے فقط اور فقط ایک ہدف لے کر آیا ہے, اس کے اندر اتنی شدت ہے, اس پیاس کی تڑپ رہا ہے, تو امام کیوں ہدایت نہیں کریں گے؟ بلکہ وہاں تک جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس روضے تک جانے کی ضرورت نہیں. یہیں بیٹھے بیٹھے انسان اگر ارادہ کر لے, واقعی اس پیاس کو دکھا دے کہ میں واقعی اس بات میں سچا ہوں, تو یہیں بیٹھے بیٹھے اسی فرش عزا پر, بعض علماء کے مطابق, عرفاء کے مطابق کہتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ کربلا ہے, مجلسیں ہی کربلا ہیں. اس کو اس طرح سے جو ہے وہ دیکھا جائے کہ آپ جو ہے فرش عزا کو کم نہ سمجھیں, یہاں بیٹھ کے انسان واقعی دعا کرے تو حتماً جو ہے, اور خاص طور پہ اس طرح کی جو معنوی دعائیں, خاص طور پہ ہدایت کی دعائیں, تو حتماً قبول ہوں گی. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. عزیزان محترم, محرم کی یہ راتیں ایک ایک کر کے گزر رہی ہیں, اور ہم عاشور کے اس دن سے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. کچھ اصحاب کا تذکرہ ہے. ان اصحاب کے تذکرے سے ہمیں بہت امید ملتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ جو ہے بنی ہاشم کا جب تذکرہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ تو بالآخر اس خاندان اہل بیت کے, خاندان نبوت کے تربیت شدہ افراد تھے, تو ان کو تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ اصحاب بھی ہیں جو کہ معصوم نہیں ہیں, جن کی تربیت ائمن کے گھر میں نہیں ہوئی, لیکن یہ لوگ بھی کس حد تک ایک بلند و بالا منزل پر فائز ہیں, کتنے نزدیک ہیں اپنے امام کے, کتنا فخر ہے امام وقت کو ان پر. تو ہم کو ان کو دیکھ کر, ان کی زندگی کو دیکھ کر ایک امید ملتی ہے کہ ہم بھی اگر چاہیں تو اپنے امام سے اس طرح سے نزدیک ہو سکتے ہیں. ہم بھی چاہیں تو اتنا نزدیک ہو سکتے ہیں کہ امام ہمارے لیے دعا کریں, ہم سے خوش ہوں. انہی میں سے ایک ذات, ایک ایسے صحابی کی جو تنہا کربلا نہیں جاتا, بلکہ 3 لوگ ہیں جو مل کر کربلا کا سفر اختیار کرتے ہیں. کوفہ کے رہنے والے یہ لوگ ہیں, عبداللہ ابن عمیر کلبی, ابو وہب, اور اس کی زوجہ ہانیہ ام وہب. جب ایک دن
ابو وہب کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک لشکر ہے جو کوفے کے باہر تیاری کر رہا ہے، جا کے معلوم کرتا ہے کہ کیا خبر ہے، تم لوگ کون ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، کیا تمہارا ہدف ہے. بتاتے ہیں کہ ہم نواسۂ رسول سے لڑنے کے لیے، اس سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ شخص سنتا ہے، اس کو بہت شوق ہوتا ہے کہ جہاد پڑ جائے، مشرکین سے جہاد کرے، اور کئی بار پہلے بھی جہاد میں شرکت کر چکا ہوتا ہے. جب یہ سنتا ہے کہ یہ لوگ نواسۂ رسول سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ اگرچہ میری خواہش، اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگرچہ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں مشرکین سے جہاد کروں، لیکن حتماً ان لوگوں سے جہاد کرنا، اس کا ثواب جو ہے مشرکین سے جہاد کرنے سے کمتر نہیں ہے. اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے کہ جائے گا اور نواسۂ رسول کی خدمت میں اور ان کی نصرت کرے گا. گھر میں آتا ہے، اپنی زوجہ کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے ایک لشکر ہے جو کہ جا رہا ہے نواسۂ رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور پھر اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی نواسۂ رسول کی خدمت میں جاؤں اور ان کی نصرت کروں. یہ مومنہ زوجہ جب یہ سنتی ہے تو کہتی ہے، اے ابو وہب، اے عبداللہ، دیکھو تم جا تو رہے ہو، لیکن میں چاہتی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں، مجھے بھی اپنے ساتھ امام کی خدمت میں لے جاؤ. واقعاً کس طرح کے لوگ ہیں. بعض تاریخ کے اندر مجھے ملا کہ یہ شخص 30 سالہ نوجوان ہے. البتہ بعض تاریخوں سے یہ بات تصدیق نہیں ہو پائی کیونکہ بعض دوسری جنگوں میں شرکت کی، لیکن اگر یہ بات صحیح ہو تو آئے کہ 30 سالہ نوجوان ہے، تازہ اس کی شادی ہوئی ہے، 17 دن ہوئے شادی ہوئے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ 19 سے 20 سالہ ہے. اس طرح کے دو جوان کربلا کا رخ کرتے ہیں، کوفہ سے کربلا جاتے ہیں. معلوم ہے کہ راستہ سخت ہے، اتنا آسان نہیں کہ جو امام کا ساتھ دینا چاہے ساتھ دے لے. کتنی مظلومیت امام کی، امام تک جانا بھی کتنا سخت ہو چکا ہے. رات کی تاریکیوں کے اندر آہستہ آہستہ احتیاط سے کہ کوئی دیکھ نہ لے سفر کرتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں. ظاہراً جو تاریخ لکھی ہے 8 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں. امام علیہ السلام استقبال کرتے ہیں. اس مومن اور اس مومنہ کو دیکھ کر کتنا خوش ہوئے ہوں گے. اہل حرم کے لیے بھی ایک مہمان آیا ہے، ہانیہ کی صورت میں، ام وہب کی صورت میں. بالآخر روز عاشور آتا ہے. روز عاشور صبح کے وقت جب موقع آتا ہے لوگوں کا ایک کے مقابلے میں ایک لڑائی کا، کیونکہ شروع میں جب کچھ تیر برستے ہیں اسی وقت امام علیہ السلام کے چند صحابی جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب مرحلہ آتا ہے کہ اب ایک ایک کر کے جو ہے جنگ لڑی جائے گی، تو ابن زیاد اور اس کا باپ زیاد، ان دو لوگوں کے 2 غلام ہیں کہ جو میدان میں آتے ہیں. ایک ابن زیاد کا غلام ہے اور ایک زیاد کا غلام ہے. میدان میں آتے ہیں اور اپنے لیے کسی کو طلب کرتے ہیں کہ آؤ ہم سے کون جنگ لڑے گا. حبیب ابن مظاہر اور بریر اٹھتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں. اب عبداللہ ابن عمیر اٹھتے ہیں اور امام علیہ السلام سے اس ارادے کے ساتھ کہ میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. بہت بڑے پہلوان ہیں وہ 2 لوگ جو کہ میدان میں آئے ہیں. امام علیہ السلام ایک دفعہ عبداللہ ابن عمیر کے جسم کی جانب دیکھتے ہیں کہ ایک بلند قامت مومن، ایک بلند قامت انسان ہے، محکم اس کے ہاتھ ہیں. خوش ہوتے ہیں دیکھ کر، اجازت دیتے ہیں کہ اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو جاؤ. عبداللہ ابن عمیر جنگ پر آتے ہیں. پہلے اس شخص کو کہ جس نے توہین کی تھی اور کہا کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے. جب اپنا نام بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم تو ایک ناشناس، تو ایک گمنام انسان ہو، ہم تمہیں پہچانتے نہیں. توہین کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیوں حبیب اور بریر ہمارے مقابلے پر نہ آئے. وہ شخص جواب دیتا ہے، جنگ ہوتی ہے پہلے ایک شخص کو جو ہے واصل جہنم کرتے ہیں. ابھی اس کو واصل جہنم کیا ہی تھا کہ لوگ پیچھے سے اصحاب امام حسین علیہ السلام صدا دیتے ہیں کہ میں عبداللہ خیال رکھو احتیاط سے، کیونکہ دوسرا جو غلام تھا وہ اتنی دیر میں وار کرتا ہے اور آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں. واپس خیمے کی جانب آتے ہیں، واپس خیمے کی جانب آتے ہیں. اتنے میں دوبارہ سے فوج اشکیہ حملہ کرتی ہے. اب جو حملہ ہوتا ہے اس کے اندر دوبارہ سے عبداللہ ابن عمیر جنگ پر جاتے ہیں. لیکن اس مرتبہ جو حملہ ہوتا ہے، عبداللہ بہت سارے لوگوں کو جنگ واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن بالآخر اتنے وار ہوتے ہیں کہ بالآخر زمین کربلا پر گر آتے ہیں. یہاں پر محاصرے کے اندر گھر جاتے ہیں. اور یہاں پہ تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ ابن عمیر قتل صبر سے شہید کیے گئے.
آپ کو معلوم ہے قتل صبر کسے کہتے ہیں؟ یعنی آہستہ آہستہ زخموں کی تاب نہ لا کر، جس کے اوپر بہت زیادہ زخم لگے ہوں، تلواروں کے بہت زیادہ وار ہوئے ہوں، نیزوں کے بہت زیادہ وار ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں قتل صبر، یعنی صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ اس اذیت کے ساتھ جو ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، یہ ہے وہ قتل صبر۔ اس قتل صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں۔ زوجہ دیکھتی ہے، میدان میں آتی ہے، اپنے آپ کو عمیر ابن عبداللہ ابن عمیر کے سرہانے پہنچاتی ہے، عبداللہ سے کہتی ہے ہنی ان لکل جنہ، تمہیں جنت مبارک ہو، لیکن خدا سے دعا کرتی ہے اے خدا مجھے بھی اپنے میرے شوہر کے ساتھ جنت کے اندر جگہ نصیب فرما۔ یہ کہتی ہے یہاں تک، یہاں پہ شمر اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ، اور وہ غلام عمود اٹھاتا ہے اور پیچھے سے وہ بزدل انسان اس زوجہ کے سر پر وار کرتا ہے، یہ زوجہ وہیں پر شہید ہو جاتی ہے، اور یہ شوہر اور زوجہ دونوں اس کربلا کے میدان میں اپنی جان امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ تیسری شخصیت جو ان کے ساتھ آئی ہے ان کی ماں ہے۔ جب ابو وہب کی ماں یہ دیکھتی ہے، وہ ایک عمود اٹھاتی ہے اور میدان میں جنگ کی نیت سے جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب دیکھتے ہیں تو اس کو واپس بلاتے ہیں کہ نہیں واپس آ جاؤ، خواتین پر جنگ واجب نہیں ہے۔ واپس آ جاتی ہے، امام کی اطاعت کرتی ہے، لیکن امام علیہ السلام سے دعا کرتی ہے کہ خدایا میری امید کو قطع نہ کرنا۔ نہیں معلوم اس کی امید کیا تھی، شاید اس کی امید یہی تھی، شاید اس کی امید یہی تھی کہ قیامت کے دن بی بی فاطمہ اس کی شفاعت کر سکے۔ امام علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ خدا تیری امید کو قطع نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدایا ہماری اس قریب اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا واقعاً جس طرح سے اصحاب کربلا کے اندر اتنی منور شخصیات، عبداللہ ابن عمیر اور اس کی زوجہ اور ان کی والدہ جیسی شخصیات، اور باقی اصحاب اور بنی ہاشم جس طرح کی شخصیات موجود ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اے خدا ان راتوں کا واسطہ، ان مبارک راتوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو انہی کی زندگی کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا واقعاً ہمیں اتنی معرفت عطا فرما اپنے امام کی کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہوتا ہوں اسی طرح سے ان پر اپنی سب کچھ، اپنا جان و مال و عزت و آبرو، اپنی جان قربان کر سکیں۔ اے خدا اس زمانے کے اندر جو مصائب مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر آئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ یمن کے اندر، بحرین کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر اور باقی جگہوں پر، افغانستان اور باقی ہمارے خود اپنے اس مملکت پاکستان کے اندر، جہاں جہاں دنیا کے اندر، برما کے اندر جو مشکلات واقعی نہیں معلوم کہ یہ لوگ راتوں کو، دنوں کو کس طرح سے کہاں پر زندگی گزار رہے ہوں گے، ان سب کی مشکلات کی دوری کے لیے اور جو ظالمین ہیں ان کی نیست و نابودی کے لیے خدایا تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انصار نشان فرما۔